اس کو ہفتے میں تم نے 2 کلو گوشت دینا، ہر ہفتے 1 سال بھر کے لیے گوشت کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ مجھ سے ایڈوانس لینا۔ معزز ناظرین اکرام، یہ قصہ مصر کے ایک انتہائی امیر آدمی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مالی طور پر بہت کچھ دیا ہوا تھا، کاروبار پھیلا ہوا تھا، لیکن سبحان اللہ اس کا دل کا امراض۔ اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیسہ دیا ہوا ہے تو میں مصر میں کچھ زیادہ میڈیکل متطور نہیں ہے، میں انگلینڈ جاتا چاہتا ہوں۔ وہ انگلینڈ چلا گیا۔ انگلینڈ میں جا کے اس نے ٹیسٹ کروائے، اس کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ تمہاری وہ بند ہیں، وال بند ہیں، اور اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی اوپن ہارٹ سرجری کی جائے۔ معاملہ خطرناک ہے، ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ کہنے لگا ڈاکٹر ایسا ہے کہ پھر مجھے 1-2 ہفتوں کی چھٹی دیں، میں واپس جا کر مصر میں اپنے حالات دیکھتا ہوں، کاروباری معاملات، کچھ ملاقاتیں وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میڈیسن انہوں نے لکھ دی، مصر واپس آ گیا۔ اب عزیزے اس نے آ کے کچھ اپنے کام نپٹانے شروع کر دیے، کوئی دوستوں سے ملاقات۔ ایک دن ایک دوست کے ساتھ ملاقات کے لیے گیا۔ اس کے دفتر سے پہلے ایک کسائی کی دکان تھی۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھی عورت، وہ جو چھچڑے ہوتے ہیں نا، ہاں جی، ہڈیاں باہر پھینکی ہوئی تھی، اس میں سے کچھ تھوڑا بہت جو گوشت اس کے ذرات لگے ہوئے تھے وہ ان کو جو ہے نا وہ صاف کر کے اپنے پاس کیس اس میں ڈال رہی ہے۔ یہ جو امیر آدمی تھا، تاجر آدمی، اس نے اس کو دیکھنا شروع کیا بڑے غور سے کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ دیکھتا رہا اور پھر اس کے پاس چلا گیا، جا کے کہنے لگا اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بیٹا بات یہ ہے، میری 3 بیٹیاں ہیں، یہ 4 ہیں، تو بیٹا میرا کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مدتیں گزر چکے ہیں بیٹے، گوشت نہیں کھایا تھا، گوشت کھانے کو بڑا جی چاہتا تھا۔ اب گھر میں چونکہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ ہم چھوٹا گوشت کھائیں، تو یہ جو ہڈیاں اس نے پھینکی ہیں یا چھچڑے پھینکے، اس میں تھوڑا تھوڑا وہ رہ جاتا ہے گوشت، میں اس کو یہ صاف کر کے لے جاؤں گی، اس کے جا کے پکا کے کھاؤں گی۔ یہ شخص اس کو رحم آ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم اتنے پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اس بیچاری کی حالت یہ ہے کہ یہ ہڈیوں سے گوشت صاف کر رہی ہے۔ کہنے لگا اماں یہ بتاؤ کہ کتنا تمہیں گوشت چاہیے؟ اس نے کہا بیٹے ہمارا کیا ہے، اگر ہمیں تو ہفتے میں 1 کلو بھی اگر کہیں سے گوشت مل جائے تو الحمدللہ بہت ہے، پورا ہفتہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا میں میری بات سنو، چلو میرے ساتھ۔ وہ دکان میں داخل ہوا۔ جو بچر تھا وہ قصاب اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، یہ اماں ہے، اس کو ہفتے میں تم نے 2 کلو گوشت دینا، ہر ہفتے۔ اور ایسا کرو، کیلکولیٹر پکڑو اور 1 سال بھر کے لیے گوشت کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ مجھ سے ایڈوانس لے لو۔ وہ جو قصاب تھا اس کو اور کیا چاہیے تھا، اس نے کیلکولیٹر پکڑا، اس نے حساب کر کے کہا کہ جناب اگر پورا سال ان کو 2 کلو گوشت دیے جائیں تو اس کے یہ پیسے بنتے ہیں۔ اس نے جیب سے پیسے نکال، اس نے کہا میرے عزیزو، وہ جو خاتون تھی، اماں تھی، وہ وہی نیچے بیٹھ گئی اور اس نے اپنے ہاتھوں کو آسمان والے کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں دے، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے، اللہ تعالیٰ بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ وہ دنیا جہان کی جو دعائیں تھیں اس کو دے رہی ہے، اس غریب کے ساتھ ہمدردی کر کے، پیار کر کے۔ دعوا مرضاکم بالصدقہ۔ اس نے اس بیچاری کا دل خوش کیا۔ گھر آیا تو راستے میں ہی اس نے تھوڑا سا فیل کیا کہ میری طبیعت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ اصل میں عزیزو، آسمان والا جو ہے وہ فقراء کی، مساکین کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ابغونی بضعفائکم انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم۔ جب گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیٹی نے دیکھا، اس نے کہا ابا آج آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، آپ کے چہرے کو بھی رونق ہے، لگتا تو یوں ہے کہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ آپ کو کس نے کہا بیمار ہیں آپ؟ اور میرے عزیزو، اس کے بعد وہ اس کا شیڈول تھا، وہ انگلینڈ جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں جب گیا، جب اس کی رپورٹس لی گئی، ٹیسٹ لیا گیا،
تو آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ اس کے ٹیسٹ جو تھے وہ پازیٹیو آئے۔ ڈاکٹر نے حیران ہو کے اسے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تو نے کہاں سے علاج کروایا ہے؟ اس نے کہا میں نے کہیں علاج نہیں کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری میڈیکل کے اندر یہ ایک عجوبے والی بات ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے تم یہاں پر تھے اور تمہاری یہ اور یہ تمہاری بیماری تھی، تمہیں دل کی اور اوپن ہارٹ سرجری تمہاری ہونی تھی، لیکن اس نے کہا بات یوں ہے، لگتا یوں ہے کہ آسمان والے نے میرا علاج کر دیا ہے۔ ناظرین کرام، میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ زمین والوں پر رحم کریں، آسمان والا آپ پر رحم کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ اور اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سماعت فرما لیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی مصائب، اس کی پریشانیاں دور ہوں، تو اس کو چاہیے کہ جو مصیبت زدگان ہے ان کی مدد کریں۔